الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، مالک ہے وہ بدلے کے دن کا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ، پیارے بھائیوں، یہ صراط مستقیم کے متعلق ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ اس پر پہلے 2 درس ہو چکے ہیں کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں اور صراط مستقیم کے کتنے مرحلے ہیں اور کتنے درجات ہیں اس کے۔ آج کے موضوع میں اور آج کے درس میں یہ بات انشاءاللہ بیان کرنی ہے کہ یہ جو ہم لفظ یہاں پڑھ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم دکھا اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ہمارا خاتمہ بھی صراط مستقیم پر فرما۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ اس ضمن میں یہ بات سمجھنی ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اور یہ سیدھا راستہ بھلا کیا ہے؟ سیدھا راستہ قرآن اور حدیث والا راستہ ہے، کتاب و سنت والا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول والا راستہ ہے، اور اسی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے
سورہ الفاتحہ میں تو یہ لفظ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 16 ہے، وہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ سورہ الانعام ہے اور 162-63 نمبر آیت ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ان کو بتا دو کہ بے شک میرے رب نے میری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے. اور اسی طرح سورہ یاسین کی جو ابتدائی آیات ہیں وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واقعتاً رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر. تو اس طرح قرآن مجید میں یہ صراط مستقیم کے الفاظ یہ کئی مقام پر اللہ نے استعمال فرمائے. اب جو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا صراط مستقیم، اس لفظ کا ایک ہم معنی لفظ، یعنی بالکل اسی معنی اور مفہوم کو ادا کرنے والا ایک اور لفظ وہ قرآن مجید میں ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ ہے العروۃ الوثقی. کیا ہے؟ العروۃ الوثقی. یعنی آپ الصراط المستقیم کہہ لیں یا العروۃ الوثقی کہہ لیں، دونوں کا معنی اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. یہ لفظ بھلا کہاں استعمال ہوا ہے؟ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ البقرہ اور آیت کا نمبر ہے 256. اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. کیوں زبردستی نہیں ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت کو نہیں اختیار کر رہا تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو اب کسی کو زبردستی ہدایت پر لانا یہ تو اسلام کا منشا ہی نہیں ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو آدمی طاغوت کا انکار کرے گا اور وہ اللہ پر ایمان لائے گا، فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ یقیناً وہ مضبوط کڑے کو اس نے گویا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یعنی جس نے بھی کفر کا، طاغوت کا انکار کیا اور وہ اللہ پر ایمان لایا، تو جس آدمی نے یہ کام کیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک تو وہ کڑا بھی مضبوط ہے، اور نمبر دو پکڑنے والے کا انداز بھی وہ ڈھیلے ڈالے انداز میں پکڑنے والا نہیں بلکہ مضبوطی سے پکڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی بھی وہ اپنے سارے کفر والے، شرک والے، آباء و اجداد کی پیروی والے ان سارے باطل افکار اور باطل ادیان کو چھوڑ کر وہ توحید والی راہ کو اپنائے گا، سنت والی لائن کو اپنائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے گا، قرآن و سنت کی پیروی کرے گا، تو سمجھ لو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو میرے بھائیوں، الصراط المستقیم سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور العروۃ الوثقیٰ مضبوط کڑے سے بھی مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یعنی اسلام۔ اسلام دو ہی چیزوں کا نام ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہی اسلام ہے، قرآن اور حدیث ہی صراط مستقیم ہے، قرآن اور حدیث ہی مضبوط کڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر، سب سے بہترین تفسیر وہ کون سی ہے بھلا؟ یا تو قرآن اپنی تفسیر آپ بیان کرتے، یا پھر قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان کرتے۔ یہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے۔ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرے، یا قرآن کے کسی معنی، مفہوم اور آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے خواب کے اندر میں نے ایک منظر دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، بڑا سرسبز و شاداب اور بڑا وسیع اور عریض باغ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس باغ کے
میں اس باغ کے اندر جاتا ہوں اور اس باغ کے اندر ایک ستون ہے، اور وہ جو ستون ہے، وہ جو پلر ہے، وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، بڑا مضبوط پلر ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اس باغ کے اندر وہ لوہے کا پلر دیکھا، اور وہ اتنا لمبا پلر، اتنا لمبا ستون کہ فرماتے ہیں کہ اس پلر کی جو بنیادیں تھیں وہ زمین پر تھیں، اور اس کا جو دوسرا سرا تھا وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس پلر کے پاس کھڑا ہوا تو مجھے کہا جا رہا تھا، مجھے کچھ یعنی افراد کہہ رہے تھے کہ عبداللہ اس ستون کے اوپر چڑھو، اس پر چڑھنا شروع کر دو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اتنا لمبا ستون میں کیسے چڑھوں گا اس پر، میں تو نہیں اس پر چڑھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ آپ ہمت کریں، آپ کوشش کریں۔ بس ایک پھر خادم بلایا گیا، اس خادم نے نہ مجھے کچھ سپورٹ کیا، تھوڑی سی میری مدد کی، اور مجھے اوپر چڑھانے میں میرا تعاون کیا۔ تو کہتے ہیں میں بالآخر چڑھتا چڑھتا میں وہ سارا ستون چڑھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس ستون کے سرے پہ پہنچا تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک یعنی کڑا ہے، کڑا، اور وہ کڑا جو ہے وہ بڑا مضبوط کڑا ہے۔ تو میں چڑھتا اس پلر پہ چڑھتا چڑھتا جب کڑے تک پہنچا تو میں نے جا کر کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں میں نے پکڑا ہوا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ تو جب آنکھ کھلی، صبح ہوئی، تو میں نے آ کر اپنا وہ سارا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس طرح ایک باغ ہے، باغ کے اندر ایک پلر ہے، پلر لوہے کا ہے، اس کا ایک سرا زمین پر دوسرا آسمانوں پر ہے، میں اس پر چڑھنا شروع کرتا ہوں، اور جب اس کے کنارے پہ جاتا ہوں تو وہاں ایک کڑا ہے، میں کڑے کو پکڑتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی یہ ساری خواب سن کر آپ نے کیا تعبیر بیان کی؟ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ جو آپ نے خواب سنایا ہے نا، یہ خواب جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کی تعبیر سمجھ لے۔ فرمایا وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک بڑا سرسبز و شاداب اور وسیع و عریض باغ ہے، فرمایا روضۃ الاسلام، وہ باغ جو ہے اس سے مراد اسلام ہے، وعمودہ، اور وہ جو آپ نے کہا اس میں ایک پلر ہے، تو فرمایا وہ پلر بھی اسلام کا پلر ہے، اسلام کا ستون ہے، اور وہ جو آپ نے کہا اس کے سرے پر کڑا ہے، اور وہ کڑا میں نے جا کر پکڑ لیا۔ فرمایا کہ والعربہ وہی العربۃ الوثقی، اور وہ کڑا ہی وہ عربۃ الوثقی ہے۔ تو تو نے اس کڑے کو پکڑ لیا، یعنی تو نے اسلام کے کڑے کو جا کر مضبوطی سے پکڑ لیا، اور تو نے پکڑا ہوا ہے کہ تیری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا کہ اسی طرح تو اسلام پر قائم رہے گا، اسلام پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یعنی تیری اسلام پر کیا آئے گی؟ موت۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اس حدیث مبارکہ میں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العروۃ الوثقی اس سے کیا مراد لیا؟ اس سے مراد لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کڑا، یعنی اس سے مراد ہے اسلام کا کڑا۔ تو گویا کہ یہاں العروۃ الوثقی سے مراد اسلام ہے، صراط مستقیم سے مراد بھی اسلام، اور العروۃ الوثقی سے مراد بھی اسلام۔ تو میری آپ بات سمجھے نا، یعنی دونوں کا مطلب اسلام، دونوں کا مطلب قرآن اور حدیث، دونوں کا مطلب اللہ اور رسول۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب میں نے جو آپ کو اس آیت میں لفظ العروۃ الوثقی جو استعمال ہوا ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم کیا بیان کیا کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائے کہ جب ایک آدمی وہ قرآن اور حدیث کی یعنی وہ تفسیر چھوڑ کر قرآن اور حدیث سے بے نیاز ہو کر جب اپنی من مرضی کی تفسیریں بیان کریں گے، من مرضی کا مفہوم بیان کریں گے، تو پھر اسی طرح مسلمانوں کے اندر گمراہی آئے گی۔ لاہور کے اندر ایک جامعہ ہے اور وہ جامعہ اس کا نام ہے باقاعدہ العروۃ الوثقی، جامعہ العروۃ الوثقی، یہ ایک جامعہ کا نام ہے۔ اور جس وقت رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کی 13 تاریخ کو باقاعدہ پورے لاہور کے اندر بہت بڑے بڑے اشتہار چھاپے جاتے ہیں، فلیکسیں لگائی جاتی ہیں اور سارے لاہور کی سڑکیں بھر دی جاتی ہیں۔ اور کبھی آپ نے دیکھنا ہو تو رجب کے وہ ابتدائی دنوں کے اندر دیکھ لے وہاں جا کر، اور وہاں پر وہ جناب جامعہ العروۃ الوثقی کے نام سے ایک بہت بڑے بڑے فلیکس لگائے جاتے ہیں، اور اس میں کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی 13 رجب کو جشن مولود کعبہ منایا جائے گا۔ اور جشن مولود کعبہ کا معنی کیا ہے کہ 13 رجب کو جناب علی رضی اللہ عنہ وہ بیت اللہ کے اندر کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، لہذا وہ جشن مولود کعبہ کے نام سے ایک جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں یا کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اپنے پاس سے ایک یعنی کہ عقیدہ بنا لیا، اپنے پاس سے ایک مسئلہ گھڑ لیا اور اس کو فلیکسوں پر مشہور کر دیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ جس طرح عام لوگ جو تھے اپنے اپنے گھروں میں یعنی ولادت ہوئی ہے، اسی طرح سیدنا علی کی بھی عام طریقے کے مطابق ولادت ہوئی ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے یہ غلط ہے۔ اور یہ جو جشن منایا جاتا ہے کس جامعہ میں منایا جاتا ہے؟ یہ جامعہ کا نام ہے جامعہ العروۃ الوثقی۔ اور اس فلیکس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ایک روایت لکھی ہوتی ہے، وہ روایت بھی اپنے پاس سے بنائی، اپنے پاس سے گھڑی، اور وہ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے کہ علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب جو ہے یہ العروۃ الوثقی ہے، فمن استمسکہ، جس نے علی بن ابی طالب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے گویا کہ عروۃ الوثقی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ اپنی من مرضی کی
تفسیر، اپنی من مرضی کا معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العروۃ الوثقیٰ کا مطلب وہ جناب عبداللہ بن سلام کو کیا سمجھایا تھا، کیا بتایا تھا کہ عروۃ الوثقیٰ سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد اسلام کا کرا ہے۔ لیکن یہ جنہوں نے ہر بات کو کھینچ کر، ہر بات کو یعنی کھینچ کر وہ علی رضی اللہ عنہ پہ لانا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی نہیں، یعنی العروۃ الوثقیٰ سے مراد علی بن ابی طالب ہے، لہذا علی بن ابی طالب کو جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اس نے گویا کہ العروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی من مرضی کی تفسیر ہے۔ میرے بھائیوں، وہ معنی، وہ مطلب جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا اس معنی کو قبول نہیں کیا، اپنی من مرضی کا معنی بیان کر دیا اور اس فلیکس کے اوپر بڑا موٹا لکھ دیا کہ العروۃ الوثقیٰ سے مراد علی بن ابی طالب ہے، علی بن ابی طالب کو پکڑ لو تو بس تم نے عروۃ الوثقیٰ کو پکڑ لیا۔ جناب وہ تھے نا علامہ اقبال، انہوں نے کہا تھا کہ احکام تو تیرے برحق ہے مگر یہ آج کے مفسر بنا دیتے ہیں تعویل سے قرآن کو پایند۔ کہتے ہیں قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں اور ایسے ایسے مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مجوسیوں کی کتاب نظر آتا ہے۔ جب اس طرح قرآن کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ہر کوئی اپنی اپنی من مرضی کی تفسیریں بیان کرے گا تو پھر یہی ہوگا، فرقے بنیں گے، پھر الگ الگ گروہ بنیں گے، الگ الگ مسلک قائم ہوں گے۔ ایک آدمی وہ کہے گا کہ العروۃ الوثقیٰ سے مراد علی ہے رضی اللہ عنہ، کوئی اور اٹھے گا کہ نہیں العروۃ الوثقیٰ سے مراد میرا امام ہے، تیسرا اٹھے گا کہے گا العروۃ الوثقیٰ سے مراد میرا امام ہے، لہذا میرے امام کو مضبوطی سے پکڑو، چوتھا کہے گا میرے امام کو مضبوطی سے پکڑو۔ نہیں میرے بھائیوں، العروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن اور حدیث کو، اسلام کو پکڑنا، یہ ہے العروۃ الوثقیٰ کو پکڑنا۔ یہ جو العروۃ الوثقیٰ، میں نے آپ کو ابھی ایک جامعہ کا نام بتایا، وہاں کا جو مدیر ہے، وہاں کا جو یعنی محتمم ہے، جو وہاں کا سب سے بڑا ناظم ہے، تو وہ میں نے خود ایک دفعہ اس کو تقریر کرتے سنا، وہ تقریر کر رہا ہے اور اس تقریر کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسی ایسی گندی اور ایسی ایسی سخت زبان بول رہا ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور وہ واقعہ کیا بیان کر رہا تھا؟ میں نے اس مدیر کا نام نہیں لیا، میں نے صرف ایک مسلک کے تحت نام نہیں لیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ جناب واقعہ بیان کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ جناب عمر، یعنی عمر نام بھی نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے مسلمانوں کا حکمران، نام نہیں لے رہا کہ عمر بن خطاب یا خلیفہ دوم، نہیں، کہتا ہے جی مسلمانوں کا حکمران۔ وہ جناب فاطمہ کے گھر گیا اور جا کر دروازہ کھٹکایا، اس کے ہاتھ میں آگ تھی اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کھٹکایا، دروازہ نہیں کھولا گیا تو پھر اس خلیفے، اس حکمران نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ بہت سارے اس کے ساتھی تھے، تو ساروں نے پھر دروازے کو توڑ دیا، دروازے کو توڑ کر پھر انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی اور پھر سیدہ فاطمہ اندر سے باہر آئی، دروازے پہ پہنچی، جب دروازے پہ پہنچی تو دروازہ جل رہا تھا، دروازے کو ٹھوکر مار کر جب گرایا، دروازہ فاطمہ پر گزر آ کر گرا رضی اللہ عنہا، تو جب ان پر دروازہ گرا تو وہ اس وقت حالت حمل میں تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، دروازہ ان کے اوپر گرا اور ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اچھا، سارا واقعہ ظالم بیان کر
کے یہ سارا جھوٹا واقعہ، من گھڑت واقعہ، اور پھر یہ واقعہ بیان کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی بڑی سخت اور گندی زبان استعمال کرتا ہے. کہتا ہے وہ بدبخت حکمران، وہ بدبخت حکمران. یہ کس کو کہا اس نے بدبخت حکمران؟ سیدنا عمر رضی اللہ. اچھا اب کہتا ہے کہ علی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا حسن بھی اندر بیٹھے ہیں، سیدنا حسین بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ذرا اہل عقل ہے، اہل خرد ہے، آپ اہل انصاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر گھر میں یعنی بیوی موجود ہے، اندر اس کا خاوند موجود ہے اور اندر اس کے بچے موجود ہیں، جب دروازہ کھٹکے گا تو باہر خاتون آئے گی یا اس کا خاوند آئے گا؟ دروازے پہ کون پہنچے گا؟ مجھے عقل اور دانش کی بات بتائیں کہ پھر اس وقت خاوند کو باہر آنا چاہیے کہ بیوی کو باہر آنا چاہیے؟ لیکن من گھڑت واقعہ بنایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر گالیاں نکالنے کے لیے اور ان کو برا بھلا کہنے کے لیے اور ان کے اوپر اپنا قوت ظاہر کرنے کے لیے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، دروازہ اوپر گرا اور پھر جناب بچہ ضائع ہو گیا، دروازے کو آگ لگ گئی، اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، اتنا بڑا ہنگامہ، اتنا بڑا بلوا. اور لیکن جناب علی جو ہے وہ ڈر کر اور وہ دبک کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر آ ہی نہیں رہے، وہ ڈرتے ہوئے باہر نہیں آ رہے. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائے کہ ایک طرف جناب علی رضی اللہ عنہ کے ایسے من گھڑت فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ علی کے پاس اتنی طاقت تھی کہ پاؤں زمین پر مارتے تھے تو ساتوں کی ساتوں زمینیں ہلا کے رکھ دیتے تھے اور پھر وہ ساتوں آسمان ہلا کے رکھ دیتے تھے. اتنی طاقت کے مالک تھے. کون؟ علی رضی اللہ عنہ. مجھے یاد ہے میں اس وقت کوئی 17-18 سال کا تھا. ہمارے گجرانوالہ میں ایک خیالی چوک ہے، وہاں پر باقاعدہ ہر سال یہ محرم کی 10 مجلسیں وہ قائم کرتے ہیں. تو ایک دفعہ میں گزرتا وہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہاں جو ذاکر بیان کر رہا ہے وہ جناب کیا بیان کرتا ہے؟ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی. ذاکر سٹیج پہ کھڑا ہے اور اتنا بڑا مجمع، کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب مرحب کے مقابلے میں گئے، اب یہ علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، علی کے مناقب بیان، تو گئے تو وہ جو قلعے کا دروازہ تھا اس کا 90 من وزن تھا، 90 من کا وہ دروازہ تھا. تو علی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہاتھ سے پکڑا اور دروازہ اٹھاڑ کے دور پھینک دیا. 90 من کا دروازہ علی نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اٹھاڑ کر دور پھینک دیا. اور آگے جس وقت مرحب آیا، مرحب نے سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر تلوار کا وار کیا، تلوار سر کے اوپر لگی اور اس کا سر مرحب کا چیرتی یعنی اس کا سر چیر رہی ہے اور لوہے کا سارا لباس چیرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک ٹکڑا ادھر گرا ایک ادھر گرا. لیکن علی کی تلوار میں اتنی طاقت تھی کہ ابھی علی کی تلوار رکی نہیں ہے، اس میں جو طاقت تھی وہ ابھی رکی نہیں ہے، بلکہ علی کی تلوار چل رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے یہاں تک کہ مرحب کا وہ سارا جسم لوہے سمیت کاٹنے کے بعد وہ زمین نیچے گئی. اس نے پہلی زمین کو کاٹا، پھر اس نے دوسری زمین کو کاٹا، پھر تیسری زمین کو کاٹ دیا، پھر اس نے چوتھی زمین، 7 زمینیں کاٹ دی علی کی تلوار نے. لیکن علی کی تلوار اس وقت اتنے غصے میں ہے، اتنے جوش میں، 7 زمینیں کاٹنے کے باوجود علی کی تلوار نہیں رک رہی. تو پھر آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے نیچے وہ بیل تھا، بیل کے سارے سینگ
سینگ پر یہ ساتوں زمینیں ہیں، یہ سارا ہندوؤں کا عقیدہ. تو کہتا ہے یہ ساتوں زمینیں اس بیل کے سینگ پر کھڑی ہیں. تو پھر علی کو یعنی کہ تلوار کو روکنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا. کہا جبریل آج علی بڑے غصے میں ہے، بڑے تیش میں ہے، اس کی تلوار نہیں رک رہی. تو آج یہ کاٹتی کاٹتی اگر اس نے زمینیں کاٹ دی ہیں، اگر اس بیل کے سینگ کاٹ دیے تو ساری زمین پر آج وہ یعنی قیامت برپا ہو جائے گی. یہ ساری زمینیں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ اس کے سینگ کٹ جائیں گے تو پھر تو قیامت آ جائے گی. جاؤ جبریل فوراً جاؤ، بھاگ کر جاؤ، کسی طرح علی کی تلوار کو روکو. تو جناب جبریل آئے تو پھر انہوں نے اس تلوار کے آگے اپنے پر کر دیے. تو جب پر کیے نا تو تلوار نے کاٹتے کاٹتے جبریل کے کئی پر بھی کاٹ دیے، تب جا کر وہ تلوار کی. اب یہ کیا ہے؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور مجمع کے اندر سٹیج پر. اور میں نے خود یہ سنی ہے یہ ساری بات. اب آپ بتائیں کہ ایک طرف علی اتنا بہادر، علی کی تلوار اتنی تیز اور اتنی قوت کہ 90 من کا دروازہ ایک ہاتھ سے پکڑے پھینک دے، اور دوسری طرف یعنی یہ صورتحال کہ باہر عمر آئے ہیں، دروازے کو آگ لگائی ہے، دروازہ توڑا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا حسن اور دوسرا بیٹا حسین وہ ڈرتے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ باہر آ کر جناب عمر رضی اللہ عنہ کو ظلم سے روک سکیں اور ان کو آ کر ان کا ہاتھ پکڑ سکیں. ایک طرف یہ باتیں اور ایک طرف وہ باتیں. میرے بھائیوں اب ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات تو غلط ہے نا. یا تو یہ واقعہ سارا غلط ہے یا وہ، بلکہ دونوں ہی غلط ہیں، بلکہ یہ دونوں ہی باتیں. میرے بھائیوں عمر رضی اللہ عنہ نہ کوئی آگ لے کر گئے، نہ دروازہ توڑا، نہ سیدہ فاطمہ باہر آئی، نہ ان کا کوئی بچہ ضائع ہوا. یہ ساری باتیں بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک پاکستان کا بہت بڑا نامی گرامی ان کا عالم اور ان کا بہت بڑا محتمم، بہت بڑا مفتی، اور جس کو الاستاذ کہتے ہیں. اور بڑی جناب، اور وہ سال کے بعد ایک بہت بڑا ایک پروگرام کراتا ہے، سیمینار کراتا ہے. تو میرے پیارے عزیز بھائیوں یہ العروۃ الوثقیٰ کا محتمم ہے جو اس طرح کی باتیں کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر اپنا بغض نکالا. تو العروۃ الوثقیٰ سے مراد علی بن ابی طالب نہیں، العروۃ الوثقیٰ سے مراد ہے اسلام، قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول. یہ معنی ہے، یہ معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو میرے بھائیوں اہدنا الصراط المستقیم، تو الصراط المستقیم کا دوسرا ایک متبادل نام کیا ہے قرآن میں؟ کیا ہے؟ العروۃ الوثقیٰ. العروۃ الوثقیٰ یہ اس کا ایک متبادل نام ہے. تو الصراط المستقیم سے مراد بھی اسلام اور العروۃ الوثقیٰ سے مراد بھی اسلام، اور اسلام سے مراد قرآن اور حدیث. یہ باتیں ذرا ذہن میں رکھنا. اب ذرا ایک اور بات سنیں کہ الصراط المستقیم کا ایک تیسرا آلٹرنیٹو اور ایک تیسرا متبادل لفظ قرآن میں ہے، وہ ہے حبل اللہ. وہ کیا ہے؟ حبل اللہ. اور حبل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رسی. اور یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر ہے 103. اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو
وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کی رسی کو، جَمِيعًا، سب کے سب، تم سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی میں غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا، اگر آپ توجہ دیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا، اور جو بھی یہ بات کہتا ہے جی یہ فرقہ واریت غلط ہے، جی کوئی فلاں، جی کوئی فلاں، کوئی کہتا ہے جی میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، وہ کہتا ہے یہ سارے فرقے غلط ہیں، یہ سب غلط ہے۔ دیکھو جی قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے ایک ہو جاؤ، سارے مل کر ایک ہو جاؤ۔ اچھا، اس کے لیے آیت کیا پڑھتے ہیں؟ سارے ایک ہو جاؤ، سارے متحد ہو جاؤ، سارے متفق ہو جاؤ۔ اس کے لیے آیت پڑھتے ہیں فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ جَمِيعًا۔ مجھے بتا کوئی دنیا کا ترجمہ، کوئی دنیا کا ایسا مترجم لے آؤ کہ جس نے اس کا یہ معنی کیا ہو کہ مسلمانوں تم سارے متحد ہو جاؤ۔ کوئی دنیا میں ایسا آپ کو ترجمہ نہیں ملے گا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعا، سب مل کر۔ تو اللہ نے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں غصہ نہ کرنا، میری بات کا برا نہ بنانا۔ آپ شاید یہ سمجھ لیں کہ میں کوئی فرقہ واریت کا حامی ہوں۔ نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ نہیں، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو مل کر ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ پہلے اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن اور حدیث۔ اللہ کی رسی سے مراد ہے کتاب اور حکمت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ الکتاب سے مراد قرآن، الحکمہ سے مراد حدیث۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْرَیْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُم بِہِمَا، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت۔ تو یہ یعنی کہ حبل اللہ سے مراد کتاب اور حکمت، حبل اللہ سے مراد کتاب اور سنت، حبل اللہ سے مراد قرآن اور حدیث۔ بس ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور قرآن مجید کی یہ بڑی مشہور آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ہے اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی یعنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی رسی قرآن اور حدیث، اللہ کی رسی کتاب و حکمت، اللہ کی رسی قرآن یعنی کتاب و سنت۔ بس سارے مل کر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہم جب جامعہ میں پڑھا کرتے تھے نا، جامعہ میں، جامعہ محمدیہ، تو اس وقت نا ایک سپیکر چھپا کرتا تھا۔ شاید جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کی نظر سے وہ گزرا ہو، اس وقت یہ ایک سپیکر چھپا کرتا تھا، اور اکثر وہ ہم نے وہ لگا دیکھا، اس سپیکر پہ لکھا ہوتا تھا کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔
اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لو بس یہی معنی ہے اس کا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمایا سارے مل کر جب پکڑتے جاؤ گے تمہارے اندر اتحاد آتا جائے گا، اتفاق آتا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول سے انحراف کیا، تم نے ان دونوں اصولوں سے روگردانی اختیار کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تمہارے اندر فرقے بنیں گے، تمہارے اندر گروہ بنیں گے، پھر تمہارے اندر فرقہ واریت پیدا ہوگی۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور آگے کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقہ نہ بنو، تم یہ گروہ نہ بنو۔ میرے بھائیوں غور سے یہ جملہ سن لے کہ جب تم ان دونوں اصولوں سے انحراف کرو گے، دونوں اصولوں سے روگردانی اختیار کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو گے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دو گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا لازماً نتیجہ نکلے گا کہ پھر تمہارے اندر فرقے پیدا ہو جائیں گے، تمہارے اندر گروہ بندی آ جائے گی، تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تو مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا بنے گا؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑنا۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ فرقہ واریت کا سب سے بڑا اور مین سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا اور مین سبب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن اور حدیث سے روگردانی، قرآن اور حدیث سے انحراف، یہ ہے سب سے بڑا فرقہ واریت کا سبب، سب سے بڑا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اس سے آگے فرقے بنے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک ہے کہ کسی آیت کا معنی سمجھنے میں غلطی کا لگ جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح غلطی صحابہ کو بھی لگ جاتی تھی۔ ایک صحابی کہتا تھا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا تھا یہ مطلب ہے، بس وہ سمجھنے میں غلطی، تشریح میں غلطی، وضاحت میں غلطی لگ سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں سارے صحابہ جو تھے ان کا مرکز اطاعت کیا تھا؟ یہ میرا جملہ غور سے سننے والا ہے کہ مرکز اطاعت اللہ رسول تھا، مرکز اطاعت اللہ اور رسول، مرکز اطاعت قرآن اور حدیث۔ جب تک مرکز اطاعت قرآن اور حدیث رہا مسلمانوں میں فرقے نہیں بنے، مسلمانوں میں کوئی فرقہ واریت نہیں آئی، مسلمانوں میں کوئی گروہ بندی نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں جس وقت لوگوں نے اپنی اپنی من پسند شخصیات کو اس کی طرف بلانا شروع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو گئے، اور ہر کسی نے کہا میں جس شخصیت کی طرف بلاتا ہوں اس کی طرف آ جاؤ۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے العروۃ الوثقی کا میں نے کیا مطلب سمجھایا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رسول، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ لیکن وہ جو ایک خاص فرقہ ہے وہ اس سے کیا مراد لیتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ فرقہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ میں نے خود ایک رافضی کی تقریر سنی، کہتا ہے کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور بیت اللہ میں بت گرا رہے تھے تو اس وقت علی کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تھا، تو علی سے پوچھا تھا علی کہ یہ بتا، پہلے اس نے تمہید
تمہید باندھی. کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ حبل اللہ سے, اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے. کہتا ہے اللہ کی رسی وہ ہوتی ہے جس کا ایک سرا زمین پر ہو, دوسرا سرا آسمان پر ہو. پہلے اس نے یہ ایک تمہید باندھی, اور آگے کہتا ہے کہ جناب علی کو اللہ کے نبی نے کندھوں پہ سوار کیا, بت گرا رہے ہیں, تو رسول اللہ نے پوچھا کہ علی بتاؤ اس وقت تیرے ہاتھ کہاں چھو رہے ہیں. تو علی نے بتایا کہ میرا اس وقت پاؤں آپ کے کندھوں پر ہے اور میرے ہاتھ اللہ کے عرش کو چھو رہے ہیں. تو آگے پتہ مطلب کیا بیان کیا, کہتے ہیں جی حبل اللہ سے مراد علی بن ابی طالب ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. میرے بھائیوں, مرکز اطاعت جب بدل جائے گا, فرقہ نوا بن جائے گا. اگر مرکز اطاعت قرآن اور حدیث ہے, مرکز اطاعت اللہ رسول ہے, تو کبھی فرقے نہ بنتے, کبھی فرقے نہیں بن سکتے تھے. لیکن جب اپنی اپنی من پسند شخصیات کے نام پر لوگوں نے اپنی اپنی فقہ مرتب کی, اپنے اپنے مذہب بنائے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی بھائی وہ بیٹھا ہوا ہو, شاید اس کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار لگے. لیکن میں عرض کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں, جب لوگوں نے امام شافعی کے نام سے ایک الگ مذہب بنا لیا, ہم کون ہیں؟ ہم جی شافعی ہیں. کیوں؟ ہم امام شافعی کے مقلد ہیں. یہ ہم امام شافعی کی فقہ کو مانتے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم جناب مالکی ہیں. بھئی تم مالکی کیوں ہو؟ اس لیے کہ ہم امام مالک کے مقلد ہیں, ہم امام مالک کی فقہ کو مانتے ہیں. اچھا جی تم کون ہو؟ ہم جی حنبلی ہیں. بھئی تم حنبلی کیوں ہو؟ اس لیے کہ ہم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں اور ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, ہم ان کی فقہ کے مطابق چلتے ہیں. اچھا جی تم کون ہو؟ ہم جی جعفری ہیں. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام جعفر صادق کے مقلد ہیں, ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں, ہم فقہ جعفریہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اچھا بھئی تم کون ہو؟ جی ہم حنفی ہیں. ہم کیوں حنفی ہیں؟ جی ہم امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, ان کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نکاح کرتے ہیں, طلاق دیتے ہیں. ہمارا امام ابو حنیفہ ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ سمجھدار اور دانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب اس طرح اپنی اپنی من پسند شخصیت کی طرف اطاعت کے لیے بلایا جائے گا, کوئی کہے گا کہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرو, کوئی کہے گا امام شافعی کی اطاعت کرو, کوئی کہے گا امام جعفر صادق کی اطاعت کرو. تو جب وہ مرکز اطاعت بدل جائے گا تو نیا فرقہ بن جائے گا. جتنے مرکز بدلتے جائیں گے اتنے فرقے بنتے جائیں گے. تو میری بات آپ سمجھیں, جتنے نئے مرکز بنتے جائیں گے نا اطاعت کے, اتنے نئے فرقے بنتے جائیں گے. اگر مرکز اطاعت صرف اللہ اور رسول ہو, مرکز اطاعت صرف قرآن اور حدیث ہو, بس کبھی مسلمانوں میں فرقے نہ بنتے. اور یہی معنی ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑو, اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑو, اللہ کے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو. تمہارے اندر کبھی فرقے نہیں بنیں گے. اگر تم اللہ رسول کو چھوڑ دو گے, مرکز اطاعت بدل دو گے, تو پھر تمہارے اندر فرقے بنتے جائیں گے, فرقے بنتے جائیں گے, اور پھر اتنے فرقے بنیں گے کہ تم وہ فرقے گن بھی نہیں سکو گے, تم وہ فرقے گن بھی نہیں سکو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الصراط المستقیم کا ایک دوسرا متبادل لفظ کیا ہے؟ یعنی متبادل لفظ کیا ہے؟ العروۃ الوثقی. اور اس سے بھی مراد کیا ہے؟
قرآن و حدیث، اللہ رسول. میری بات سمجھے؟ الصراط المستقیم کا تیسرا متبادل لفظ کیا ہے؟ حبل اللہ. اور حبل اللہ سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اللہ رسول. بات سمجھ آئی نا؟ بہرحال الصراط المستقیم سے کا ایک چوتھا متبادل لفظ ہے النور. کیا ہے؟ النور. یعنی اسلام ایک نور ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کی روشنی بجھانا چاہتے ہیں. تو النور سے مراد بھی کیا ہے؟ صراط مستقیم. یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر کہاں لاتا ہے؟ اسلام کی روشنی کی طرف. تو گویا کہ الصراط المستقیم کا ایک چوتھا متبادل لفظ ہے النور. کیا لفظ ہے؟ النور. میں نے ابھی چند دن پہلے کوئٹہ میں ایک مجلس ہو رہی تھی، اور وہ مجلس پڑھنے والا کوئٹہ نہیں، کراچی میں مجلس ہو رہی تھی، لیکن وہ مجلس جو پڑھ رہا تھا اس میں جو بیان کر رہا تھا وہ کوئٹے کا ایک بڑا مفتی ہے، اور نیٹ پہ اس کی بڑی تقریر ملتی ہے. وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے یہ جو آیت ہے نا یطفئون یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے. کہتا ہے اللہ کے نور سے مراد علی بن ابی طالب ہے. جب اس طرح کی تفسیریں بیان کی جائیں گی تو میرے بھائیوں لوگوں کے عقیدوں کا ستیہ ناش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ نہ ان کو کوئی سمجھ، نہ ان کو کوئی بوجھ، نہ ان کے اندر کوئی عقل، نہ شعور، بس وہ بیان کر رہے ہیں، وہ اٹھ اٹھ کر دعا دے رہے ہیں، اٹھ اٹھ کر نعرے لگا رہے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. تو میرے بھائیوں النور سے مراد بھی کیا ہے؟ اسلام. الصراط المستقیم سے مراد بھی اسلام. الحروۃ الوثقی سے مراد بھی اسلام. حبل اللہ سے مراد بھی اسلام، اور النور سے مراد بھی اسلام. میری بات سمجھیں نا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلا ہمارا جو درس ہے وہ صراط مستقیم کے اہم تقاضے، وہ انشاءاللہ میں کچھ تقاضے بیان کروں گا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں